شرع لگتی ہے مسلمان پر. اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہوا تو اسے پہلے ہی بتا رہا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ تو ڈرے گا نا. جیسے بچے کو ہم نہیں پہلے بتاتے تو بڑا ہو کے یہ کرے گا یہ کرے گا، اسے قابل بناتے ہیں. اگر اس کے بچپن میں یہ چیزیں ڈال دی جائیں تو اس کا ذہن جو ہے نا باغی ہو جائے گا. ہمیں تربیت میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا اس پہ بچپن پہ وہ ڈال دیتے ہیں؟ نہیں ڈالتے. جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا وہ جو اٹھانے کے شرع کہتی ہے اس میں بوجھ نہیں ڈالنا. اسی طرح جب تک وہ بندہ اس قابل نہ ہو جائے بوجھ اٹھانے کے اسلام کا بوجھ کہ پیروی کرنے کے قابل نہ ہو جائے، تو جب وہ اپنے آپ کو پیروی کے لیے تیار کر لے تو پھر اسے آزمائشوں میں ڈال دو، وہ آزمائش سے بھاگے گا نہیں. مسلمان کی زندگی آزمائش ہے. ہم پہلے مسلمان اپنی زندگی دوسروں کو کہتے تھے کہ یہاں یہ آزمائشیں دینی پڑیں گی، یہ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا. ارے پہلے اسے سیر و سیاحت تو کرنے دے ہمارے دین کی. اس سیر و سیاحت کے شہر میں جب وہ مبتلا ہوگا ہر آزمائش دینے کو تیار ہو جائے گا. یعنی کہ محبت جب اسے ہو جائے گا تو آزمائش دے. تم اسے پہلے محبت تو اپنے دین کی بتاؤ کہ تیرا دین محبت میں کیسا ہے. جب تمہیں دین کی شرع کا پتہ شرع نفس پہ لگتی ہے اور روح پہ تو نہیں لگتی. محبت کا روح سے تعلق ہے اور روح ہی امر بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، جسم تو مٹی ہے. تو ہم شرعی باتیں زیادہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ماموں کس کی فلانے ماموں یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے. ہم اللہ رسول کی کم باتیں کرتے ہیں. تو جب شرع بیان سنیں گے وہ لوگ تو وہ کیا کہیں گے، یار مسلمان ہو کے ہمیں تو یہ بھی کرنا پڑے، ہمیں یہ چھوڑنا پڑے. ہم یہ ارے ان کے دل میں پہلے محبت جگاؤ. محبت ہر کام چھڑا سکتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ جتنا مرضی علم والا ہو، جب اس کے دل میں محبت ہوگی علم بھی وہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تم عقلی دلیلیں دیتے رہو گے، ٹھیک ہے، تو عقل تو اس کی جو ہے نا اپنے دین کی طرف لگی ہوئی ہے، وہ ماننے گی نہیں. تم اسے محبت ہی دلیلیں دو. محبت تو کتا جانور بلی بھی مان لیتی ہے، وہ ہندو سائی سکھ کیوں نہیں مانے گی؟ اپنی طرح منحوس کرتا، کشش پیدا کرتا. تمہارے اندر کوئی کشش ہی نہیں ہے، ڈاری ہے، تو کیسے اللہ متاثر؟ اس لیے صوفیہ کرام کی کشش کی وجہ ہوتی تھی محبت، اور محبت کی وجہ سے لوگ ان کے پاس بلا دریغ آ جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری بات سنیں گے، چاہے تو کافر ہندو عیسائی سکھ. یعنی کہ انسانیت کو پہلے آپ نے سلامتی کے بارے میں بتایا. جب آپ انسانیت کے بارے میں بتائیں گے تو انسانیت بھی تو اللہ نے ہی سمجھا. اب انہیں انسانیت کے بارے میں نہیں، آپ اسے پہلے ہی شرع کے بارے میں بتا دیں کہ جی ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. پہلے انہیں انسانیت کے بارے میں بتائیں، پھر انہیں محبت کے بارے میں بتائیں، پھر انہیں عمل کے بارے میں بتائیں، پھر جا کے اتباع کے بارے میں بتائیں. چوتھے درجے کے جو ہے اتباع، پھر اس کے بعد ہے شرع. جب وہ اتباع میں آ جائے 5ویں درجے میں شرع. اتباع تو تم نے اسے ابھی سکھائی نہیں، اور شرع کی باتیں بتا رہے کہ فلانے امام نے ایسا کہا، فلانے نے ایسا. اللہ کے نبی کی صحابہ نے جب اتباع کی تھی تو ان کو شرع لگی تھی، یعنی کہ سلنڈر کرنا. کیا کرنا؟ جب تم سلنڈر وہ کر دیتا ہے تو کیا ہے، وہ تیرے رحم و کرم پہ ہے. جب وہ غلط ہے، اب اللہ کے رحم و کرم پہ ہے تو اس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، سر جھکا دیا. جھکنا سلنڈر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کے آگے، ایک اللہ کے آگے. ٹھیک ہے، اب بندے کے آگے جھکنا، بندے کے آگے سلنڈر. اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے.
اب معاف بندہ کرے نہ کرے، اللہ کرے نہ کرے، مگر تیرا کام ہے اس سے معافی مانگتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے پہلے انبیاء کے آگے لوگ جھکتے تھے، یعنی سجدے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کرا۔ صحابہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کا مقام مٹی سے نہیں ہے، یعنی ایمان سے ہے۔ ایمان والا مٹی کے آگے یعنی کہ نفس کے آگے کیسے جھکے گا؟ وہ تو شرک کرے گا نا۔ اب پہلے انبیاء کو کیوں یہ تھا کہ جھک جاؤ، ورنہ تمہاری معافی نہیں ہوگی، کیا نہیں ہوگی؟ اب ادھر بھی معافی ہے ادھر بھی معافی ہے، مگر طریقہ کیا ہے؟ ادھر معافی جھکنے سے نہیں ہے، محبت سے ہے۔ جتنی تم مجھ سے محبت کرو ہے میری امت، اللہ اتنے تم کو رحمت، یعنی کہ میری بارگاہ میں آنے سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ یہاں موجود ہونے سے گناہ مٹتے ہیں کیا؟ جھکنے کا نام نہیں، حاضر ہو۔ اگر تم میرے نبی کے پاس چلے جاؤ گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہاں شرح اور ہے کہ صرف حاضر ہونے سے گناہ معاف، یہ فخر نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی پہ کیوں نہ فخر کریں جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم کتنے عیبدار ہیں۔ پردہ رکھا، کیا رکھا؟ ادھر انبیاء کا یہ پردہ ہی نہیں کسی کا رکھا، ساری پبلوں کو پتہ چل جاتا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ بندے نے تو گناہ کیا ہے تو اس لیے انبیاء کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اب پوچھا جائے یہ جو رحمت والی پناہ والی چیز ہے پردہ رکھنا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم دوسری امتوں میں ہوتے تو اس میں تو گناہ بتا دیے جاتے تھے، وہی آج ہم کام کر رہے ہیں۔ دوسری امتوں والے تو گناہ بتا دیے تھے، پھر کہتے اس بندے سے ملنا نہیں، یہی پھر انبیاء کہتے ہیں۔ اب وہ بھی آتے قرآن میں ہے کیا موسیٰ اس کو اپنی قوم سے نکال دے، ٹھیک ہے، اور اپنی قوم کو کہہ دے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، بیوی بچے بہن بھائی کوئی ہوگا، بندہ جا کے غار میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ جب فوت ہوا تو موسیٰ کو حکم ہوا اعلان کا جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا اسے میں جنت دے دوں گا، بخش دوں۔ کہا اللہ یہ تو ایسا تھا، کہا اس نے تنہائی میں بیٹھ کے میرے آگے بڑھا ادھر کس کو کہا گیا؟ کہا منافق کو، کافر کو۔ منافق سے تعلق نہ رکھا، اس سے تو ہم تعلق چھوڑتے ہیں، ہم کافر سے تعلق ہم چھوڑ دیتے ہیں، جسے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ان کی صلاح کرتے رہو، مگر یہ جو منافق ہے ان کے لیے دعا بھی نہ کرنا، اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ ان کے لیے دعا کرنا ہدایت کی کہ اللہ کافروں میں کسی کو ہدایت دے دے، ان میں دعا بھی نہیں۔ جس میں دعا نہ ہو وہاں دستک نہیں ہے، اللہ کے گھر دروازے پر ہم دے ہی نہیں سکتے تو اس کے لیے اللہ سے ہم مانگ کر سکتے ہیں، مگر کافر کے لیے ہم دستک دے سکتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کافر منافق مشرک کے لیے ہم دستک دے سکتے ہیں مگر منافق کے لیے نہیں دے سکتے۔ اب وہ آیتیں جو لگا کے ہم کافروں کو بیچ لے آئے تو یار ان سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا کن کو تھا؟ کافروں کو تو کیا تھا۔ اگر ان کو اپنی طرف نہ بلاتے، ان سے نہ تعلق رکھتے اور ان سے لڑتے رہتے، وہ کیسے مسلمان ہوتے؟ تو مسلمان کرنے کے لیے تعلق ہونا بھی لازم ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق رکھے، توڑے نہیں تھے۔ کافر توڑتے تھے، آپ جوڑتے تھے۔ آج یہ تعلق جو ہے یہ جوڑا نہیں جاتا، توڑا جاتا، اور جن سے توڑنے کا حکم ہے ان سے ہم ساتھ ملتے رہے۔ منافق
ان کے حقوق کی پاسداری کا بھی حکم نہیں کہ ان کو پانی تک پلاؤ، جب تک اللہ کی طرف سے تو بشارت نہ آ جائے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، اور یہ اقرار نہ کر رہے ہیں کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ اب اقرار، ان کا اقرار کرنا، اعلان کرنا منافق کا لازم ہے۔ وہ اگر دل سے ہی اقرار کر لے تو اللہ جانتا ہے مسلمان ہے، مگر ان کے لیے ایک اور آیت ہے، ان کے لیے یہ کر کے استغفار پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھنا، بندوں کو گواہ بنائیں، کیا بنائیں؟ منافق۔ جب تک ان بندوں میں اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کی سزا اپنے اوپر مقرر کر کے نجات نہیں پاتا، مومنوں کی صف میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب ہم ان کو کوئی سزا بھی نہیں دیتے، مومنوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ یہ اپنے اوپر کوئی سزا مقرر کرتے ہیں شرعاً، منافق کہ ہم سزا کو مقرر کر کے